بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بلند اخلاق۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر موت میں زمین کا ایک ٹکڑا بطور جاگیر عطا فرمایا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ زمین ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ حضر موت کے بڑے نواب اور بڑے سردار تھے۔ واقعہ لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ حضر موت کی طرف روانہ کیا تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے وہ پیدل ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں جب صحرا یعنی ریگستان میں دھوپ تیز ہو گئی اور گرمی بڑھ گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے۔ انہوں نے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، گرمی بہت ہے اور میرے پاؤں جل رہے ہیں، تم مجھے اپنے اونٹ پر پیچھے سوار کر لو تاکہ میں گرمی سے بچ جاؤں۔ انہوں نے جواب میں کہا، تم بادشاہوں کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے جوتے مجھے دے دو تاکہ میں پہن لوں اور زمین کی حرارت سے بچ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا، تم جیسا آدمی میرے جوتے نہیں پہن سکتا، لہذا ایسا کرو کہ میرے اونٹ کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، تم اس کے سائے میں چلتے رہو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے یمن تک پورا راستہ اسی طرح طے کر لیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ وہاں تک پہنچ کر ان کو زمین دی، پھر واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود خلیفہ بن گئے۔ اس وقت یہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے یمن سے دمشق تشریف لے آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک اور بلند اخلاق کا معاملہ کیا۔ تو اس موقع پر
حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو سابقہ واقعہ سامنے آئے تو اس وقت تمنا کرتے ہوئے فرمایا، کاش کہ میں آپ کو اپنے آگے سواری پر بٹھا دیتا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حسن اخلاق۔ حضرت علی بن حسین المعروف امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی خادمہ ان کے لیے وضو کا پانی لے کر آ رہی تھی۔ لوٹا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ خادمہ قریب پہنچی تو ان کا پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھرا ہوا پانی کا لوٹا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر گرا۔ چہرہ زخمی ہو گیا، کپڑے پانی سے بھیگ گئے۔ ایسے وقت میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور انسان کتنا غضبناک ہوتا ہے، اور وہ یہ فعل کسی نوکر سے ہو تو غصے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اپنے بیٹے سے لوٹا گر جائے تو غصہ تو آتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ بیوی سے گر جائے تو غصہ آتا ہے، انسان برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن نوکر کی چھوٹی بات بھی ہو تو اسے انسان بڑھا دیتا ہے، اور نوکر مرد نہ ہو، عورت ہو تو پھر انسان کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ نوکرانی تھی اور چہرہ زخمی بھی ہو گیا، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ انہوں نے یوں نگاہ اٹھا کر جو دیکھا تو خادمہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصوں کو پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً اپنے غصے کو پی لیا۔ کہا ایمان والے وہ ہوتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اسے معاف بھی کر دیا۔ کہا ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو بڑے نیکوکار بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، معاف بھی کر دیا، معاف کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہیں حسن اخلاق کے جو تکلیف پہنچائے اس کو انسان معاف کر دے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ کردار، شخصیت اور بلند اخلاق۔ خارجہ ابن مصعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، مجھے حج پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس موقع پر میں نے اپنی لونڈی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے ان کے پاس چھوڑ دی۔ مجھے تقریباً 4 ماہ تک مکہ معظمہ میں قیام کرنا پڑا۔ واپسی پر جب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ حضرت میری لونڈی کو خدمت اور اخلاق کے اعتبار سے آپ نے کیسے پایا؟ فرمانے لگے، آدمی قرآن پڑھتا ہو اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہو، علم حلال اور علم حرام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ عام لوگوں سے بڑھ کر اپنے نفس اور نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کی قسم، جب سے آپ باہر تشریف لے گئے ہیں میں نے آپ کی لونڈی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ خارجہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے اپنی لونڈی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور گھریلو معاملات کے بارے میں دریافت کیا تو لونڈی کہنے لگی، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عفیف، پاک دامن اور پاکیزہ کردار والی شخصیت نہ دیکھی ہے اور نہ سنی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی دن یا رات کو اپنے گھر میں جنابت سے غسل کیا ہو۔ جمعے کے روز صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے گھر سے باہر چلے جاتے، پھر واپس تشریف لاتے اور گھر میں چاشت کی خفیف نماز پڑھتے، اس کے بعد غسل فرماتے، تیل لگاتے، پھر نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں نے کسی دن بھی انہیں کبھی بغیر روزے کے نہیں دیکھا۔ رات کے آخری حصے میں معمولی کھانا کھا لیا کرتے، سونا ہو تو کم سوتے، پھر نماز کے لیے چلے جاتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بلند اخلاق کی وجہ سے مجوسی کا قبول اسلام۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجوسی پر کچھ قرضہ ہو گیا تھا۔ ایک روز امام صاحب اس مجوسی کے گھر مطالبے کے لیے گئے۔ جب اس کے مکان کے دروازے کے قریب پہنچے تو امام صاحب کی جوتی کو اتفاقاً کچھ نجاست لگ گئی۔ آپ نے اس سے نجاست دور کرنے کی غرض سے اسے جھاڑا تو کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار پر لگ گئی۔ اس صورتحال سے امام صاحب بڑے رنجیدہ اور پریشان ہوئے اور دل میں کہا، اگر میں اس نجاست کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں تو یہ دیوار خراب ہو جائے گی، اور اگر اس کو کریدتا ہوں، نکالتا ہوں تو اس سے دیوار کی مٹی گر جائے گی اور اس سے مکان کے مالک کو نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ آپ نے مجوسی کے دروازے پر دستک دی۔ ایک لونڈی باہر آئی۔ آپ نے اس کو کہا، اپنے مالک کو خبر کر دو کہ ابو حنیفہ دروازے پر کھڑا ہے۔ لونڈی کے کہنے پر مجوسی گھر سے باہر نکلا اور اس نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ مجھ سے اپنے مال کا مطالبہ کریں گے۔ عذر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے دیوار کی نجاست کا قصہ بیان کر کے فرمایا، اب کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ تمہاری دیوار صاف ہو جائے۔ مجوسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ورع اور تقوی، زہد اور کمال اور بلند اخلاق دیکھ کر کہا، میں پہلے اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں۔ پس اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بلند اخلاق تھے۔ معمولی سی بات کے معافی کے لیے مجوسی کے پاس چلے گئے اور آپ کے یہی عالی اخلاق اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔